جو اپنے گناہ کو ریئلائز نہیں کر پا رہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنے سینس آف سن کھو بیٹھے ہیں۔ اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم آج کے انسان، آج کے مسیحی سینس آف سن کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے اندر اس گناہ کی سینس ہی نہیں رہی۔ ہمارے لیے چھوٹی موٹی چیزیں تو ویلیو نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے گناہ کیا ہے؟ ہمارے لیے گناہ وہ ہے جو پکڑا جائے، جو پکڑا نہیں جائے وہ گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ گناہ کی یہ ڈیفینیشن آج کے دور میں بناتے ہیں جی کہ کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ سامنے آ گیا ہے تو جی وہ بڑا گناہ گار ہے۔ اگر میں اپنی باتوں سے کسی دوسرے کی زندگی کے اندر قتل کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے گناہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اسی وجہ سے گناہ کی قید میں آج تک ہیں۔ اور خداوند کا منشور ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں۔ اس نے صلیب پہ جان دے کے آپ لوگوں کو اپنے خون سے خرید کے گناہ کے ڈنگ کو ختم کیا ہے اور آپ لوگوں کو بچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اندھوں کو بینائی دوں۔ اس نے یہ کام پریکٹیکلی بھی کیا، اس نے اندھوں کو بینائی دی ہے، لیکن یہ ان اندھوں کی بات بھی ہوتی ہے جو روحانی طور پہ نابینا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ لوگ روحانی طور پہ نابینا ہیں۔ خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ان لوگوں کو بینائی عطا کی ہے جو نابینا تھے۔ ہم لوگ جب کلام سنائے تو ان لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو آج تک خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پہ دیکھ نہیں سکے اور گناہ کی زندگی کے اندر آج تک قائم ہے۔ خداوند نے فرمایا ہے اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند کا سال کون سا ہے، ہم لوگوں نے کیسے خداوند کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم تو نکلتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کام کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں کے دل میں خداوند کے کلام کے لیے وہ ویلیو، وہ رسپیکٹ، وہ پیار نہیں ہے۔ اسی لیے آج تک ہمارے کلام ہمارے گھروں کی اونچی جگہوں پہ پڑے ہیں جس کے اوپر گرد جمی ہے۔ یاد رکھیے وہ گرد صرف خدا کے کلام پر نہیں، وہ آپ کی زندگیوں کے اوپر جم رہی ہے، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو پڑھ نہیں رہے۔ اور خدا کے کلام کو جب تک پڑھیں گے نہیں، ہم لوگ نہ مسیح کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ ہم اس کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ کیا یہ باتیں جو آج ہم سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی ان پہ غور کیا ہے کہ میں خدا کے کلام کے ساتھ کیا انسیت رکھتا یا رکھتی ہوں؟ آج کلام کا اتوار منایا جاتا ہے، ہم نے بڑی عقیدت کے ساتھ خدا کے اس کلام کو سجایا ہے اور سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا کبھی ہمارے گھروں کے اندر بھی کلام مقدس کے لیے اس طرح کی خوبصورت جگہیں بنا کے کلام کو رکھا جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ ہم لوگ خدا کے کلام کی اس اہمیت کو اپنی زندگی میں بھلا بیٹھے ہیں۔ آج پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے کلام سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں ہماری زندگی میں کیا ایفیکٹ لا سکتی ہیں۔ ان ایفیکٹس کے بارے میں سوچیں تو آپ لوگوں کی روح کانپ جائے گی کہ خدا نے ہم لوگوں کو کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کسی کو نعم اشفا ملی ہے تو کسی کو معجزوں کی قدرت ملی ہے، کسی کو نعم حکومت ملی ہے، کسی کو زبانوں کی کثرت ملی ہے۔ کیا یہ سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت اشفا حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں جس کا ذکر پولس رسول کر رہا ہے، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے سب یہ مختلف نعمتیں رکھتے ہیں۔ اکیلے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم مسیح میں یکجا نہیں ہوں گے، یکجا ہو کے خداوند کے لیے کام نہیں کریں گے، تب تک ہم کبھی بھی خداوند کے لیے ایک غلہ اور ایک چرواہے والی بات کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے استعمال کریں، تب جا کے برکت ملے گی۔ اور ہمارا مشن ہونا چاہیے
کہ ہم خداون کی طرح جیسے اس کے پاس منشور تھا، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر یہ منشور رکھیں کہ مجھے اس زمین پر رہتے ہوئے خداون کی نعمتوں کو خداون کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے یسوع نے اپنی نعمتیں اس لوگوں کے لیے استعمال کی ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہوا ہے، اور سب لوگ، کلام میں لکھا ہے کہ سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ کیا ہماری آنکھیں بھی خداون کے اوپر لگی رہتی ہیں؟ کیا ہمارے کان بھی خدا کے کلام کی طرف ہوتے ہیں تاکہ ہمارے زندگی میں سرایت کر کے ہماری زندگی کو تبدیل کریں؟ شاید نہیں۔ آج یہ وقت ہمیں ملا ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی ویلیو اور اہمیت کو جان چکے ہیں کہ یہ کلام ہمارے سامنے اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اتار کے دوسروں تک لے جا سکیں۔ خداون کی نعمتیں اسی وقت ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں جب ہم ان کو ریئلائز کر کے خداون کے لیے نکلتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے ان نعمتوں کو پہچانیں اور ان لوگوں تک پہنچے جنہیں ہماری ضرورت ہے، تاکہ جس طرح خداون کا منشور تھا کہ وہ کچلے ہوئوں کو رہائی دے، وہ قیدیوں کو آزادی دے، اندھوں کو بینائی دے اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرے، ہم بھی ان لوگوں تک پہنچتے ہوئے اپنے مسیح کے اس مشن کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔